بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی فیلڈ میں ہم نے بیان کیا کہ ایک کلپ ہم نے ریکارڈ کی کہ شعیب ارناؤت نے خیانتیں کی ہیں، مرضی کے مطابق حدیثوں کی تضعیف اور تصحیح کی ہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ امن پوری کے بارے میں بھی ہم نے کئی کلپس ریکارڈ کیے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق یہ تضعیفات اور توثیقات یہ انجام دے دیتے ہیں، جہاں کا دل چاہیں راوی کو ثقہ ثابت کرتے ہیں، جہاں دل چاہیں راوی کو اڑا دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے حافظ زبیر علی زئی کی بات کر رہا ہوں کہ حافظ زبیر علی زئی نے بھی تقریباً یہی کام کیے ہیں، اور حافظ زبیر علی زئی اب انہوں نے بھی یہ خیانتی کی ہے، جو کہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اے کاش حافظ زبیر علی زئی خیانت نہ کرتے۔ یہ سنن ابن ماجہ ہیں، سنن ابن ماجہ جلد اول پہ یہ آپ دیکھیں، یہاں حافظ زبیر علی زئی کی تحقیق اور تخریج ہے، دارالسلام سے چھپی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر کیا بنتا ہے، صفحہ نمبر کہاں لکھا ہے صفحہ، اب اللہ جانے کہ یہاں صفحہ نمبر، ہاں یہ 186، یہ صفحہ نمبر 186۔ یہاں پہ یہ حدیث آپ دیکھیں، حدیث آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ ایک بار معاویہ حج کے لیے آیا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے وہ اسے ملاقات کے لیے گئے۔ اثناء گفتگو میں حضرت علی کا تذکرہ چھڑ گیا۔ معاویہ نے ان کے متعلق کچھ تنقیدی الفاظ کہے، پہلے تنقیدی نہیں ہے، تنقیدی الفاظ نہیں ہے، برا بلا کہا، فنال منہ برا بلا کہا۔ سعد کو غصہ آ گیا اور فرمایا آپ ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کریں جس کے متعلق میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور دیگر مولا علی کے فضائل ہیں وہ گن میں۔ 121 نمبر روایت ہے۔ حافظ زبیر علی زئی جب اس کی تصحیح کرتے ہیں تو کہتے ہیں 121 صحیح، یہ صحیح ہے، صحیح۔ دیکھیں ابن ثابت، عبد الرحمن ابن ثابت، لم یسمع من سعد، سعد سے روایت نقل نہیں کی ہے۔ دقت سے یہ الفاظ آپ دیکھیں، سعد سے سنا نہیں ہے، سماعت اس کے ثابت نہیں ہے، سماع ثابت نہیں ہے۔ کما قال ابن معین، جیسا کہ ابن معین نے کہا ہے۔ اب وہ ابن معین کی بھی میں لے کے آتا ہوں، یہی ابن معین کی کہ کیا صورتحال ہے۔ اچھا جب ثابت نہیں ہے حافظ زبیر صاحب، پھر آپ کیوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ آپ کو معلوم بھی ہے نا کہ ابن ثابت، عبد الرحمن ابن ثابت کی سماع ثابت نہیں ہے، تو اگر ثابت نہیں ہے سماع تو اس حدیث کو تم صحیح کیوں کہتے ہو؟ جواب کیا دے رہے ہیں، وَلِلْحَدِيثِ شَوَاهِدْ عِنْدَ مُسْلِمْ وَغَيْرِهِ، یہ حدیث کے شواہد ہیں، ان شواہد کے بنا پر میں اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ شواہد کیا ہیں؟ شواہد موجود ہیں، میں نے پڑھ لیا، میں نے اس کا متن بھی دیکھا ہے، میں نے ان تمام احادیث کے متن بھی دیکھے ہیں، شواہد میرے پاس آئے ہیں، ان کو دیکھ کر میں نے اس حدیث پر حکم لگایا ہے کہ کیا ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ جب حافظ زبیر علی زئی صاحب سنن ابن ماجہ کی تحکیم کرتے تھے تو یہاں پہ انہوں نے صحیح کا حکم لگا لیا اور اس کے شواہد کو بھی دیکھا ہے، اور صحیح کا حکم لگا کے سنن ابن ماجہ چھپ گئی۔ اب حافظ زبیر علی زئی سے جب ایک ایسے اعتراض کے بارے میں پوچھا گیا جو شیعہ اٹھاتے ہیں، وہ اسی حدیث سے کہ بھائی یہ تو معاویہ نے مولا علی کو برا بھلا کہا ہے، تو اب دیکھیں بھائی اپنی مرضی ہے، اپنی حدیثیں ہیں، کیا کہوں میں نے کہا ہے نا، کہہ دوں گا غلطی ہوئی ہے۔ دیکھ لیں ذرا، یہ فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے، محدث العصر۔ کہاں سے چھپی ہے؟ مکتبۃ الاسلامیہ سے چھپی ہے۔ یہاں پہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ وہ کون سی بات کر رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، سند درج ذیل ہے، عبد الرحمن بن ثابت عن سعد ابن ابی وقاص، اسی روایت کی بات ہوتی ہے۔ اس سند کے بارے میں شیخ البانی نے لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے، حالانکہ امام یحییٰ ابن معین نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن ثابت نے سعد ابن وقاص سے کچھ نہیں سنا ہے۔ تاریخ ابن معین کا حوالہ دے رہے ہیں، میں بھی آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا۔ یعنی یہ سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور اس منقطع روایت کو، روایت وہی ہے فنال منہ کہ معاویہ نے برا بلا کہا اور مولا علی کے خلاف بولا اور سعد کو غصہ آیا، وہی روایت، اسی روایت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو شک ہو تو آپ جائیں فتاوی علمیہ زبیر علی زئی کی اٹھا لیں اور پڑھ لیں پیجز کی۔ اس منقطع روایت کو اسنادہ صحیح کہنا بہت عجیب و غریب ہے۔ سر آپ نے خود بھی اسنادہ صحیح کہا ہے،
سنن ابن ماجہ کی تحقیق میں. تنبیہ کیا ہے؟ راکم الحروف نے سنن ابن ماجہ کی اس روایت کو منقطع قرار دینے کے بعد شواہد کی وجہ سے صحیح قرار دیا تھا. شواہد کی وجہ سے، حالانکہ شواہد میں فنالا منہو کا نام و نشان تک نہیں ہے. معاویہ کا دفاع کرنا ہے نا، معاویہ کا دفاع کرنا ہے. پہلے سند کو تو اڑا لیا، کہہ دیا کہ ضعیف ہے، یعنی شواہد کے ذریعے سے بھی سند صحیح نہیں ہے چونکہ سماع ثابت نہیں ہے. وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ شواہد کے ذریعے سے صحیح ہے. اب ظاہر کیا کہیں گے؟ متن کے اوپر بات کریں تو کہ نہیں، نالا منہ دیگر روایات میں نہیں ہے. پیش کرتے کیا ہوا؟ لہذا یہ روایت صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے، اور اس روایت کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی سابقہ تحقیق منسوخ ہے. یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ ہم ابھی آپ کے سامنے دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے اپنے علماء نے کیا کہا ہے. پہلے میں ابھی خود یہ عدم سماع کی بات کرتا ہوں کہ عدم سماع کی یہ جو کہتے ہیں کہ ابن ثابت، عبد الرحمن بن ثابت کی سعد بن وقاص سے سماع ثابت نہیں ہے، یہ یحییٰ بن معین نے کہا تھا. یہ تاریخ یحییٰ بن معین آپ دیکھیں، تاریخ یحییٰ بن معین، یہاں پہ یہ تاریخ یحییٰ بن معین آپ دیکھیں، اس کے جزء اول پر صفحہ نمبر یہ کیا بنتا ہے، صفحہ نمبر ہے اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ صفحہ کیا آ رہا ہے، یہاں پہ کہاں لکھا ہے. اچھا یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ یہ حدیث ترجمہ لے کے آئے ہیں 366. ابن جریج و فلاں کے یحییٰ سے پوچھا گیا کہ سمع عبد الرحمن بن ثابت بن سعد، کیا عبد الرحمن بن ثابت نے سعد سے کچھ سنا ہے؟ قال من سعد بن ابراہیم، سعد بن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ قال اللہ من سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کی بات کریں. قال اللہ، یحییٰ بن معین کا نہیں، سعد بن وقاص سے کچھ نہیں سنا. قیل لیحییٰ سمع من ابی امامہ، ابی امامہ سے کچھ سنا ہے عبد الرحمن بن ثابت نے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، اسے بھی نہیں سنا. قیل لیحییٰ سمع من جابر، جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا ہے؟ قال لا، کہا نہیں سنا ہے. ہوا مرسل، مرسل روایات ذکر کرتے ہیں. کان مذہب یحییٰ ان عبد الرحمن بن ثابت یرسل عنہم، یحییٰ بن معین کہتے تھے عبد الرحمن بن ثابت ان سب سے مرسل روایات ذکر کرتے ہیں. ولم یسمع منہم، ان کو سنا نہیں کیا. اب میں آپ کے سامنے ایک روایت لے کے آتا ہوں جہاں پہ یحییٰ بن معین کی یہ والی بات کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے، ابی امامہ سے یا جابر بن عبداللہ انصاری سے نہیں سنا ہے، یہ بات ختم ہو جائے گی، یہ بات باطل قرار پائے گی، چونکہ وہاں پہ خود تصریح موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے انہوں نے سنا ہے. کس نے؟ عبد الرحمن بن ثابت نے. اب آپ دیکھیں ذرا، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے مشیخہ یعقوب بن سفیان الفسوی، یہ ان کی کتاب ہے. یہاں پہ محمد بن عبداللہ نے اس کی تحقیق کی ہے، دارالعاصمہ سے چھپی ہیں. اس کے صفحہ نمبر 106 پہ آپ دیکھیں. عبد الرحمن بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ قال کنت مع جابر، میں جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ تھا کہ حسین ابن علی آئے. امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں، اور یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے. سعد بن ابی وقاص کی وفات شاید کوئی 55 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی تقریباً مولا حسین کی شہادت سے کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے. 5 سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں سعد بن ابی وقاص. اور یہ شخص جا کے مدینہ میں مولا حسین جب آتے ہیں تو فدخل حسین ابن علی، مولا حسین آئے، ہم جابر کے ساتھ تھے. جابر نے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جو یہ خواہش رکھیں کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھ لیں. فلینظر الى هذا، وہ دیکھ لیں حسین ابن علی کو. میں گواہی دیتا ہوں میں نے رسول اللہ کو یہی کہتے ہوئے سنا کہ جو جنت کے کسی فرد کو دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے. یہ جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا ہے کس نے؟ یہ عبد الرحمن بن ثابت نے. عبد الرحمن بن ثابت جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ ہی موجود تھے. بس وہ روایت کہ جس میں کہتے ہیں نو اس سے سنی ہے، نہ اس سے سنی ہے، نہ اس سے، ساری باطل قرار پاتی ہے. اور احتمال زیادہ ہی ہے. ظاہر ہے سعد بن وقاص کہیں جو ہے وہ چین میں تھوڑی رہتے تھے، وہیں پہ تھے نا، مدینے میں ہی تھے. اس زمانے میں وہ مدینے میں ہی تھے. تو جو ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی یہ آپ کہیں کہ کوئی سماع ثابت نہیں ہے، دلیل لائیں. دلیل کی ضرورت ہے،
تب ہی آپ کی بات قبول کی جائے گی۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے اوپر، اس روایت کے اوپر۔ اس روایت میں آپ دیکھیں کہ کتنے علماء نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یہ ہے صحیح سنن ابن ماجہ، یہاں پہ البانی صاحب نے 58 صفحے پہ کہا ہے کہ صحیح، یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، نمبر 1 روایت ہو گئی۔ یہ ہے المصنف، محمد عوامہ صاحب نے تحقیق کی ہے، یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں یہی روایت کو کہ اسنادہ قوی، اس کی سند کیا ہے؟ قوی ہے۔ دوسرا دکھا رہا ہوں، تیسرا دکھا رہا ہوں، یہ ہے انجاز الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ، یہ محمد علی جان باز کی کتاب ہے، یہاں دارالنور اسلام آباد پاکستان سے چھپی ہے۔ یہ بھی یہاں پہ یہ نقل کر کے کیا کہتے ہیں کہ نال معاویہ من علی ووقع فیہ وسبہ بل امر سعدا بالسب، معاویہ نے تو بلکہ سعد کو بھی حکم دیا ہے کہ سب کا کہ گالیاں دو، جیسا کہ مسلم اور ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھیں تو میں آپ کو دکھا دوں ایک اور تصحیح بھی اس کے دکھا دوں، بشار عواد کی تصحیح آپ دیکھیں۔ سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کتاب ہے، اور بشار عواد معروف کی یہاں تحقیق ہے، وہ بھی یہی روایت فذکروا علیٰ فنال منہ کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں، شعیب ارناؤت کو دیکھیں، سنن ابن ماجہ تحقیق شعیب ارناؤت کی، یہاں جزء اول میں وہ بھی فنال منہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے۔ وَهَذَا سَنَدُ رِجَالُهُ ثِقَات، اس کے تمام جو ہے راوی ہیں وہ ثقات ہیں۔ البانی نے بھی کہا ہے، اور محمد عوامہ نے بھی کہا ہے، بشار عواد نے بھی کہا ہے، ارناؤت نے بھی کہا ہے، فلاں فلاں پاکستانی نے بھی کہا ہے، ان سب نے کہا ہے۔ خود ڈاکٹر زبیر علی زئی صاحب نے بھی سنن ابن ماجہ کی تحقیق کرتے ہوئے شواہد کو دیکھ کر کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے۔ لیکن جب معاویہ کے بارے میں سوال پوچھا گیا، شیعوں کو جب جواب دینا ہے تو کہا نہیں، یہ سماع ثابت نہیں ہے، لہٰذا میں نے جو کہا ہے کہ صحیح ہے وہ بھی غلط کہا ہے۔ آپ عدم سماع ثابت کریں تب آگے بات چلے گی۔ اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔